بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ویب ڈیولپمنٹ کورس کے اندر پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اس کے پارٹس کیا ہیں، کن چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ویب ڈیولپمنٹ جب ہم کریں گے تو اس میں کن کن چیزوں سے ہمارا پالا پڑے گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہوم پیج یہ ہے کہ جو بھی ویب سائٹ سامنے آئے گی اس کا جو پہلا پیج سامنے آتا ہے اس کو ہوم پیج کہا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ لے آؤٹ ہے، تو وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی ہم پیج بناتے ہیں ویب کے اوپر تو اس کا سٹرکچر کیا ہوگا، مطلب ہے اس کاغذ کا اس سامنے جو پیج آیا ہوا ہے اس کا لے آؤٹ کیا ہوگا، ڈیزائن کیا ہوگا اس کا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے نا پروگرامنگ کیا ہوئی ہے اس کو سمجھنا ہے۔ پروگرامنگ اور کوڈنگ یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو پروگرام ہم لکھ لیتے ہیں اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، تو اس کو ٹیسٹ کس میں کریں گے؟ تو ویب ڈیولپمنٹ کو جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو وہ انٹرنیٹ ایکسپلورر، یہ کروم وغیرہ اور اسی طریقے سے ایج وغیرہ جو انٹرنیٹ ایکسپلورر میں اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ کانٹینٹ کیا چیز ہے؟ کانٹینٹ یہ ہوتا ہے کہ جو پیج ہمارے سامنے آتا ہے اس کے اندر جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا کوئی پکچر ہے، کوئی ویڈیو لنک ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو کانٹینٹس کہا جاتا ہے۔ اور نیویگیشن جو ہے یہ ہے کہ جی آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس میں کیسے چلا پھرا جائے گا، کہ اس کا ہوم پیج کیا ہے، اس کا اباؤٹ اس پیج کیا ہے، اس کا کانٹیکٹ اس کا پیج کون سا ہے، اور کس طریقے سے ہم اس میں سرچ کر سکتے ہیں۔ اور ایس ای او جو ہے یہ ویب سائٹ کو فاسٹ کرنے کے لیے، آپٹیمائز کرنے کے لیے ایس ای او کی ٹرم یوز کی جائے گی۔ اب اس کے بارے میں آگے بریفلی بتایا جائے گا۔ ویب سائٹ کا ہوم پیج کیا ہے؟ تو دیکھیں جو بھی ویب سائٹ ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کے اوپر جو بندہ وزٹ کرتا ہے تو وہ کسٹمر ہے یا صارف ہے، تو ہوم پیج جو ہوگا وہ کسی بھی ویب سائٹ کا وہ پہلا پیج ہوگا۔ اور اس کے ہوم پیج کے ذریعے سے آگے ہم نیویگیٹ کریں گے، مطلب جب بھی وہ ویب سائٹ ہم کھولیں گے ہم لکھیں گے www google.com تو یا yahoo.com یا کوئی بھی ویب سائٹ کا نام دیں گے تو پہلا پیج اس کے سامنے ہمارے سامنے آئے گا، اور اس پیج کے اندر جو ہے وہ اجمالی چیزیں ہوں گی، مطلب بڑی بڑی چیزیں اور اس کے سامنے ہوں گی۔ اگر اس میں پھر ہم اس میں سے جہاں جانا چاہیں گے تو پھر اس پہ کسی ایک پہ ہم کلک کریں گے تو آگے کسی اور پیج پہ ہمیں لے کر جائے گا۔ تو اس طرح سے اس کو فرسٹ پیج سے آگے جانا پڑتا ہے، تو اس کو انٹرنیٹ ایکسپلورر میں، ویب براؤزر میں جو ہے نا لایا جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویب سائٹ کا جو ہوم پیج ہے، کسی بھی ویب سائٹ کا پہلا جو پیج سامنے آتا ہے اس کو ہوم پیج کہا جاتا ہے، چاہے کوئی بھی پیج ہو۔ اور ویب پیج کا جو لے آؤٹ ہے وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں جو بھی پیج بنتا ہے تو اس کی ایک شکل بنتی ہے، اس کو لے آؤٹ کہا جاتا ہے۔ تو اس شکل کو کیسے ہم نے رکھنا ہے کہ اس کے شروع میں جو ایڈر ہے اس کا ٹاپ لائنیں جو ہیں اس میں کیا آئے گا، اس کے درمیان میں کیا لکھا جائے گا، اس کے سائڈوں پہ کیا جیسے پیپر ہم ایگزام میں پیپر دیتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ رزلٹ شیٹ آتی ہے، پیپر شیٹ جو آتی ہے، ایگزام شیٹ جو آتی ہے، اس میں آپ دیکھیں تو بالکل ایک لائن اوپر لگی ہوتی ہے، تو اس لائن کو جو ہے نا وہ اس پیج کا ہیڈر کہا جاتا ہے، کہ ٹاپ لائن جو ہے اس کی 2-3 لائنیں سپیس ہوتی ہے، اور پھر جو ہے ایک لائن جو ہے سائڈ پہ لگی ہوتی ہے اس کو سلائیڈر کہتے ہیں، مطلب ہے وہ رائٹ سلائیڈر ہو گیا، اور ایک لائن جو ہے نا وہ اوپر سے نیچے آئی ہوئی ہوتی ہے، ورٹیکل لائن،
وہ لیفٹ سلائڈر ہوتا ہے، اور ایک درمیان میں جگہ ہوتی ہے، تو درمیان میں جو جگہ ہے اس پہ لکھا جاتا ہے، اور بالکل جو ٹاپ پہ جو سپیس دی ہوتی ہے، لائن ایک دی ہوتی ہے ہیڈر، اس پہ ٹائٹل دیا جاتا ہے، اپنا نام لکھا جاتا ہے، پیپر اپنا رول نمبر لکھا جاتا ہے، یا اس طرح کی چیزیں، اور درمیان میں جو ہے نا اپنا جواب لکھا جاتا ہے سارے کا سارا۔ تو سائڈوں پہ جو وہ ہے وہ ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایکسٹرا چیز ہے، فالتو چیز ہے، وہاں پہ کچھ کام آپ نے کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو ویب پیج کا بھی لے آؤٹ کچھ اسی طرح کا ہوگا کہ جی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ گوگل کی سائٹ کھولتے ہیں، اپنا ای میل کھولتے ہیں، تو اس میں درمیان میں آپ کی سارے ای میلز آ رہی ہوتی ہیں، اور لیفٹ اور رائٹ اور لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ہے نا وہ فالتو چیزیں آئی ہوئی ہوتی ہیں، جس سے آپ کا کوئی مقصد اس کے ساتھ نہیں ہوتا، مگر وہ ساتھ میں کوئی ایڈورٹائزمنٹ چلا رہے ہوتے ہیں، ایڈ دے رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے وہ آگے جایا جاتا ہے۔ جیسے اخبار کو دیکھ لیں، اخبار کا ایک پیج ہوتا ہے، اور ایک وہ ہیڈنگ لائن ہوتی ہے اوپر، اور پھر ایک اس کی رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ہے وہ اخبار کے عام طور کے اوپر انگلش کی اخبار دیکھیں تو لیفٹ سائڈ کے اوپر چھوٹے چھوٹے وہ خبریں ہوتی ہیں، اور مین سرخی جو ہوتی ہے وہ درمیان میں ہوتی ہے۔ تو ایک اخبار کا جو ہے نا وہ فرنٹ پیج ہوتا ہے، تو فرنٹ پیج پہ ساری کچھ ڈیٹیل نہیں ہوتی، مطلب ساری تفصیل فرنٹ پیج کے اوپر نہیں ہوتی، پہلے پیج پہ نہیں ہوتی، وہاں پہ جو ہے نا وہ شارٹ کٹ ہوتا ہے، مطلب وہ وہاں پر ٹائٹل ہوتے ہیں، تھوڑی سی خبر ہوتی ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی یہ آگے 8ویں نمبر پہ اس کی تفصیل ہے، یا 7ویں نمبر پہ اس کی تفصیل ہے، تو اس پہ جایا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی یہی سمجھیں کہ اخبار کو جو ہے نا وہ اپنی ایک اخبار کے لیے ویب سائٹ بنانا چاہتا ہے، تو وہ اس کو اسی طرح سے ڈیزائن کرے گا جیسے ویب پیج کی ڈیزائننگ ہوتی ہے، جیسے اخبار کی ڈیزائننگ ہے، تو اسی طریقے سے تو یہ سیکھا جائے گا اس کورس کے اندر، کہ کیسے ہم جو ہے نا اس طرح کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ سیکھنا جو ہے انتہائی آسان ہے، بہت آسان ہے آج کل کے دور میں، اور اس کا بڑا کام ہے، دنیا میں بڑا کام آیا ہوا ہے، کیونکہ نئے ٹول آ چکے ہیں، اور ساری ویب سائٹ جو ہے نا اس کے اوپر کنورٹ ہو رہی ہے، مطلب اس طرف جا رہی ہیں، اور آپ جب یہ چھوٹے سے کورس میں یہ سیکھ لیں، آپ کے بچے سیکھ لیں، بچیاں گھر میں سیکھ لیں، تو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو آن لائن مطلب کمپیوٹر کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ کام کیا جا سکتا ہے، اور لوگ کر رہے ہیں اور اس سے پیسے کما رہے ہیں، حلال روزی کما رہے ہیں، اس سے کام کرتے ہیں اس سے۔ تو ہمارا بھی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ اسکل سکھائیں، لوگوں کو ہاتھ سے پکڑ کے اس طرف لے کر آئیں، جو گھر میں پڑھے لکھے لوگ ہیں یا تھوڑا بہت پڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس پہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک چیز ایسی ہے جیسے کوئی بندہ اٹھا کے اینٹیں لگا رہا ہے، گارا لگا رہا ہے، جب سیکھ جائے گا تو وہ اس طرح سے ہی ہے، بالکل اس طرح چھوٹے بچے اس پہ کام کر سکتے ہیں، 8-10 سال کا بچہ کام کر سکتا ہے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ اچھا جی، اس میں ایک اور چیز ویب سائٹ کے اوپر جو ہے نا نیویگیشن ہے، تو نیویگیشن آپ کو بتا دیا، اس کو کس کو کہیں گے کہ جب پیج سامنے آ جائے گا تو ہم کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے، تو اس کو نیویگیشن جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے پہلے پیج کے اوپر، کہ جو صارف آئے اور جو کسٹمر وہاں پہ آئے تو وہ آسانی سے اپنی مطلوبہ چیز کو وہ ڈھونڈ سکے، یہ نہ ہو کہ وہ ہو جیسے کوئی کتاب لکھتا ہے تو کتاب میں وہ انڈیکس بناتا ہے، وہ اس کے اندر جو ہے نا ابواب بناتا ہے، اس میں جو ہے نا وہ فصلیں بناتا ہے، چیپٹر بناتا ہے، مین ٹاپک بناتا ہے، اور اسی طریقے سے ہر باب کے اندر جو ہے نا وہ چھوٹی فصلیں بناتا ہے، ایسے نہیں کرتا کہ وہ ایسی کتاب لکھے کہ جی شروع سے شروع ہو اور آخر تک چلی جائے، بیچ میں ہیڈنگ آتی ہیں، بیچ میں کہیں پر وہ موٹا کر کے لکھتا ہے، کہیں پہ کلر چینج کرتا ہے، اور کہیں پہ پیراگراف بناتا ہے، تو یہ آپ دیکھ لینا کہ یہ چیزیں جو ہے نا کتاب لکھتے ہوئے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو یہی چیزیں اگر ہم ویب سائٹ بنائیں گے اس طرح کی تو اس میں خیال رکھا جائے گا، اور نیویگیشن کا یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ویب سائٹ میں کیسے جائے گا، مثال کے طور پہ ویب سائٹ جو ہے نا اوپر سے نیچے ہم جا رہے ہیں، اسکرول کر رہے ہیں، نیچے پہنچ گئے ہیں،
اور کافی پیج نیچے ہم جا چکے ہیں، تو وہاں ہم نے لگانا ہے کہ گو ٹو ٹاپ، تو ٹاپ پہ جانا ہے، تو ایک وہاں پہ کوڈ لکھ دیں گے، کوئی کلک کرے گا اس کے اوپر تو وہ بالکل ٹاپ پہ چلا جائے گا۔ یا جو ہے ہوم پیج پہ جانا ہے، وہ مختلف پیج آپ گھوم رہے ہیں اور پھر ہوم پہ جانا ہے، تو وہاں ہوم پہ کلک کریں گے تو پہلے پیج پہ چلا جائے گا۔ تو یہ نیویگیشن ہے۔ تو نیویگیشن ایک جگہ سے دوسرے جانے کو کہتے ہیں ویب پیج کے اوپر، ویب سائٹ کے اوپر۔ اچھا، ایک لفظ استعمال ہوگا، ویب کانٹینٹ استعمال ہوگا، اس سے مراد مواد ہے۔ مواد کیا چیز، مطلب ایک ویب پیج میں بنا رہا ہوں، اس کا تو میں نے جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ جو آپ کی ایگزام میں رزلٹ ایگزام شیٹ آتی ہے تو وہ تو خالی ہوتی ہے، تو اس کو تو فل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا جی۔ اسی طریقے سے آپ نے کوئی کتاب لکھنی ہے تو کتاب کے پیج وغیرہ سارے آپ ڈیزائن کر لیں گے، لکھنا کیا ہے اس کے اندر، اس کو کانٹینٹس کہا جاتا ہے، اس کو مواد کہا جاتا ہے۔ تو مواد میں جو ہے نا وہ ٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے، مطلب عام رائٹنگ بھی ہو سکتی ہے، اور رائٹنگ انگریزی میں، اردو میں، عربی میں کسی طریقے سے لکھ سکتے ہیں، اور اس میں تصاویر بھی ہو سکتی ہیں، اس میں جو ہے نا وہ آڈیو پیغام بھی اس میں آ سکتے ہیں، ویڈیو پیغام بھی اس میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو مواد ہے اس کو کانٹینٹس کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے نا یہ ویب کانٹینٹ سے مراد یہ ہوگا کہ جی جو پیج میں بنا رہا ہوں تو اس میں کیا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی ادارے کی کوئی آپ کو ملتی ہے کہ جی ویب سائٹ بنائیں، تو پہلے تو آپ اس سے اس کا ڈیزائن ڈسکس کریں گے کہ جی اس کا لے آؤٹ کیا ہوگا، شکل کیا ہوگی، کس طرح کی آپ چاہتے ہیں، تو وہ ان سے پوچھیں گے، وہ بتائیں گے جی ایسے ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یا آپ کچھ سیمپل بھی بتائیں گے۔ جیسے آپ مکان بنانے کے لیے مکان بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا نقشہ جو ہے نا بنواتے ہیں، تو نقشے کے لیے آپ جو ہے نا آپ جاتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ جی کس طرح کا آپ کو کتنے کمرے چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، یہ وہ سارا کچھ جو ہے نا یہ تو وہ تو کاغذ پہ بنا، تو وہ تو کاغذ میں ڈیزائننگ ہو گئی ہے۔ اب اس کو جو ہے نا وہ جو ہے شکل دینی ہے، اس کو حصی چیز بنانا ہے، فزیکل چیز بنانا ہے، تو کیسے وہ پھر جو ہے نا آپ جب آپ اس کی کنسٹرکشن شروع کریں گے، بنانا شروع کریں گے، تو اس میں جو مواد آئے گا تو وہ تو ہے کہ مٹیریل کون سا لگانا ہے، یہاں پہ کیا چیز کہاں پہ رکھنی ہے، تو اس کو مواد کہا جاتا ہے، کانٹینٹس کہا جاتا ہے۔ اور اس سب کے لیے کرنے کے لیے جو ہے نا جو ہے پیچھے پروگرامنگ کی ضرورت ہے، کوڈنگ کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں کسی بھی ہر علاقے کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے، تو اللہ پاک نے یہ جو ہے ان لوگوں کو سکھایا ہے یہ کہ یہ زبان کیسے بولیں۔ یہ جتنی بھی زبانیں ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے ہیں، اللہ پاک اس کے خالق ہیں، اور یہ لوگوں کو سکھائی گئی ہیں، تو لوگوں نے یہ سیکھی ہیں، اور مختلف علاقوں کی مختلف زبانیں ہیں۔ ہم یہاں پہ جو ہے نا ایک کھانے والی چیز کو جو آٹے سے بنتی ہے اور آگ پہ بنتی ہے تو اس کو روٹی کہتے ہیں، مگر عرب میں جا کر آپ کہیں گے جی مجھے روٹی چاہیے، مجھے 2 روٹیاں دو، 3 روٹیاں دو، تو وہ روٹی کو نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کے پاس ان کا دماغ جو ہے نا روٹی کو نہیں سمجھتا، ان کا دماغ خبز کو سمجھتا ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ ہر زبان کے اندر جو ہے نا وہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ زبان کے لیے کچھ الفاظ وضع کیے جاتے ہیں، کچھ الفاظ جو ہے نا بنائے جاتے ہیں، تو سننے والا جب سنتا ہے تو آگے وہ کام کرتا ہے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جی میرے لیے، اردو والے کو کہتے ہیں میرے لیے پانی لاؤ، میرے لیے ایک گلاس پانی لاؤ، تو وہ ایک گلاس جا کر پانی لے آتا ہے۔ اور اگر جو ہے نا آپ کسی دوسرے زبان والے کو کہیں، انگریزی والے کو یا عربی والے کو کہیں کہ میرے لیے پانی لاؤ، اور چاہے وہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کو اردو نہیں آتی، اور چاہے آپ کا وہ نوکر ہی کیوں نہ ہو، اس کو اردو نہیں آتی، تو وہ تو آپ کے لیے کچھ نہیں لائے گا، وہ ہکا بکا سنتا رہے گا، کیا کرے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح سے جب کمپیوٹر بنا تو کمپیوٹر کی بھی تو ایک زبان بنی ہے، کمپیوٹر کی ایک زبان بنی ہے، اور اس زبان کو وضع کیا گیا ہے اور اس کے لیے کام کیا گیا ہے، تو یہ بھی تو اللہ پاک کی ایک تخلیق ہے، اللہ پاک نے لوگوں کو سکھائی ہے۔ تو یہ ایک زبان بنائی گئی ہے کمپیوٹر کے لیے۔ اب کمپیوٹر کو جو ہے نا جو بھی اس زبان میں ہم بات کریں گے تو وہ ہماری زبان سمجھ دے گا، مگر کمپیوٹر کی زبان ہمیں سیکھنی پڑے گی۔ کمپیوٹر تو ہماری زبان نہیں جانتا، مگر ہم نے کمپیوٹر کی زبان کو سیکھنا ہے۔ جب ہم کمپیوٹر کی زبان کو سیکھیں گے تو پھر اس کی زبان میں اس کے ساتھ بات کریں گے تو وہ آگے جو ہے نا وہ عمل کرے گا۔ اچھا، یہ بات کیسے کریں گے؟ اس کو کہتے ہیں پروگرام، کوڈنگ،
کہ وہ جو سٹیٹمنٹ ہیں وہ اس میں لکھی جائیں گی، وہ جو الفاظ وضع کیے گئے ہیں، وہ جو الفاظ وضع کیے گئے ہیں وہ اس میں لکھے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب اس میں لکھے جائیں گے وہ الفاظ تو وہ کام کرے گا۔ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جی آپ فلاں شخص کی مدد کرو، اس کو 10 روپے دو، تو وہ جا کے اس کو 10 روپے دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ آپ نے اس کو آرڈر دیا، اس نے جا کر جو ہے نا کام کیا، وہ آپ کا نوکر تھا، اس نے کام کیا۔ اور اسی طرح سے کمپیوٹر کو ہم کہیں گے کہ جی آپ نے جو ہے نا یہ ٹیکسٹ جو ہے نا پرنٹ کرنا ہے پیج کے اوپر، کہاں پرنٹ کرنا ہے؟ مطلب ویب پیج پہ یہ دکھانا ہے، مگر کیسے دکھانا ہے؟ درمیان میں دکھانا ہے، پیج کے بالکل اوپر دکھانا ہے، نیچے دکھانا ہے، بالکل نیچے باٹم میں دکھانا ہے، لیفٹ سائڈ پہ دکھانا ہے، دائیں دکھانا ہے، بائیں دکھانا ہے۔ اچھا اس کا فانٹ کتنا لگانا ہے، مطلب ہے اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے، اور اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں کمپیوٹر کو ہم نے پروگرام لکھ کر دینا ہے۔ جب پروگرام لکھ کر اس کی زبان میں دیں گے تو وہ یہ کام ہمارے لیے کرے گا۔ آسان سی بات ہے۔ تو پروگرامنگ کیا چیز ہے؟ مطلب ہے یہ عام ایسی چیز ہے کہ جیسے آپ اپنے نوکر کو بیچتے ہیں یا اپنے بیٹے کو بیچتے ہیں منڈی پر، اور منڈی میں جاتے ہوئے آپ اس کو پوری لسٹ بنا کے دے دیتے ہیں کہ جی آپ نے جتنا یہ خریدنا ہے، اتنے کلو کا خریدنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ وہ لسٹ کو دیکھ کے بالکل وہ سارا کام اسی طریقے سے کر کے لے آتا ہے۔ تو کمپیوٹر کو بھی اس طرح سے کچھ دینا پڑے گا، مگر اس کی زبان میں دینا پڑے گا، اس زبان کو ہم نے سیکھنا ہے۔ اب مختلف زبانیں ہیں کمپیوٹر کی، مگر جو ویب ہے، ویب کا مطلب یہ ہے جو براؤزر کے اندر چلتا ہے، انٹرنیٹ ایکسپلورر کے اندر چلتا ہے، ساری دنیا اس کو استعمال کر رہی ہے۔ اب جب بھی جاتے ہیں تو آپ کا جو کچھ کھلتا ہے وہ براؤزنگ کے اندر کھلتا ہے، ویب براؤزنگ کا، انٹرنیٹ ایکسپلورر میں کھلتا ہے، کروم کے اندر کھلتا ہے، ساری ویب سائٹ سامنے آتی ہیں۔ تو اب ہم نے جو اور بھی کمپیوٹر کی لینگویجز ہیں، مگر یہ ویب پروگرامنگ کی لینگویج الگ ہے، اس کو سیکھنا ہے، اور یہ سیکھنا انتہائی آسان ہے۔ اور آج کل جو ہے نا صرف سمجھنا ہے اس کو، وہ لائنیں لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آگے جا کر آپ سیکھیں گے اس کے اندر کہ وہ ایزیلی آپ جو ہے نا وہ سارے کام کر سکیں گے۔ آپ نے کسی پیج کے اوپر جو ہے نا جیسے اخبار کا پیج ڈیزائن کرنا ہے تو اس کے مختلف باکسز ہوتے ہیں، ٹیبل ہوتے ہیں، تو وہ بس اٹھائیں گے، وہاں سے پکڑیں گے، ایک آبجیکٹ پکڑیں گے، ایک چیز پکڑیں گے، وہاں لے کے جائیں گے، اس کا سائز دیں گے کہ جی اس کے اندر کتنی لائنیں ہونے چاہیے، کتنے اس کے اندر جو ہے نا وہ کالم ہونے چاہیے، وہ بتائیں گے تو وہ ٹیبل بنا دے گا۔ تو یہ چیز ہے، تو یہ اب ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اب جو پروگرامنگ ہے، کمپیوٹر پروگرامنگ جو ہے وہ صرف کمپیوٹر پروگرامر نہیں سیکھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جی جس نے کمپیوٹر پروگرامنگ میں ایف ایس سی کی ہوئی ہے، ماسٹر کیا ہوا ہے، بی سی ایس یا ماسٹر کیا ہوا ہے تو یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر ایک سیکھے، اور انٹرسٹڈ بھی بہت زیادہ ہے۔ مطلب ہے یہ سمجھ آنے والی چیز ہے، اور اس سے کافی کام ہوتے ہیں۔ اور بچے جو ہے نا ہمارے بجائے اس کے کہ جی وہ گیمز کھیلے اور اس میں اپنا وقت ضائع کریں، تو یہ ایک تخلیقی کام ہے، اس میں وہ آگے بڑھیں، اس میں وہ کام کریں۔ یہ ہمارا مقصد ہے، اس کورس کا یہ ہمارا مقصد ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم آگے لے کر جائیں گے اور بچوں کو یہ سکھائیں گے، اور یہ سارا فی سبیل اللہ ہے، فری آف کاسٹ ہے، بس اللہ کی رضا کے لیے اس کو ہم آگے انشاءاللہ لے کے جائیں گے۔ یہ ایک لفظ ویب پروگرامنگ میں استعمال ہوگا، ایس ای او۔ ایس ای کو کہتے ہیں سرچ انجن آپٹیمائزیشن۔ تو یہ تو اس کی ابریویشن ہے، مگر اس کا جواب یہ ہے کہ جو ہماری ویب سائٹ ہے وہ بہتر کام کرے۔ بہتر کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ویب سائٹ نہ بنے کہ جب ایسی کوڈنگ نہ ہم اس میں کر دیں، ایسی پروگرامنگ نہ کر دیں اس کے اندر کہ جب کوئی اس کو سرچ کرے، سرچ کا مطلب ہے جب اس ویب سائٹ پہ جب گوگل میں وہ آئے اس کے اندر تو ہماری ویب سائٹ آنے میں دیر لگائے۔ اب دیکھیں نا، آپ جو ہے کسی کو بلاتے ہیں، آپ کے 2 نوکر ہیں، 3 نوکر ہیں، 10 نوکر ہیں، آپ ایک نوکر کو بلاتے ہیں، وہ آتے آتے جو ہے نا 10 منٹ لگا دیتا ہے، 5 منٹ لگا دیتا ہے، 2 منٹ لگا دیتا ہے آتے ہوئے، اور دوسرا اتنا چست ہے کہ آپ اس کو آدھی آواز دیتے ہیں، وہ سیکنڈز میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے، تو آپ کس کو پسند کریں گے؟ آپ تو جو جلدی آئے گا اس کو پسند کریں گے۔
تو ایس ای او کا مطلب یہ ہے کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے کہ ہر ویب سائٹ کی ایسی فاسٹ بنایا جائے اس کو کہ جب اس کو کسٹمر یعنی صارف جو ہے اس کی طرف جب وہ آئے تو وہ بہت سپیڈ کے ساتھ آئے. تو اس کو ایس ای او کہا جاتا ہے. تھینک یو میرے، تھینک یو، جزاک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.